ابن کے تو دونوں معنی ہو سکتے ہیں، لیکن ولد یہ بالکل مخصوص ہے، اولاد کے معنی میں ولد، یہ تو گویا کہ صلبی اولاد۔ اور عیسائیت وہ ہے مذہب کہ جس نے کہ بدترین شرک کی صورت اختیار کی ہے، اور ان کے ہاں عقیدے میں یہ الفاظ ہیں کہ مسیح اللہ کا، خدا کا صلبی بیٹا، تاکہ کوئی شک نہ رہ جائے کہ کوئی اور نسبت ہے جسے ابن سے تعبیر کیا گیا، کوئی اور تعلق ہے جس کے لیے یہ لفظ اختیار کیا گیا، صلبی کا لفظ استعمال کیا گیا ہے کہ یہ خدا کا صلبی بیٹا۔ اور یوں سمجھیے اب اس کا جو نتیجہ نکلا کہ بیٹا اگر کسی کا ہے تو ظاہر بات ہے کہ وہ ہم جنس ہے، ہم نوع ہے اپنے باپ کا۔ انسان کا بیٹا انسان ہوگا، سید زادہ جو ہے سید کا بیٹا سید ہوگا، مغل کا بیٹا مغل ہوگا، گھوڑے کا بیٹا گھوڑا ہوگا، گدھے کا بیٹا گدھا ہوگا۔ معلوم یہ ہوا کہ بعین ہی جو کچھ باپ ہوتا ہے وہی بیٹا ہوتا ہے۔ لہذا اس لفظ نے در حقیقت شرک کی بدترین صورت اختیار کی کہ بالکل اللہ کے برابر، اللہ کا ہم نوع، گویا کہ بدترین شرک جو ہے شرک فی الذات ہے۔ اور شرک فی الذات کی بدترین صورت یہ ہے کہ جو عیسائیت میں آئی ہے کہ حضرت مسیح علیہ السلام کو اللہ کا صلبی بیٹا قرار دیا۔ اب اس کے نتیجے میں کیونکہ ظاہر بات ہے کہ آخر بائبل بھی موجود تھی، اس بائبل کو ایک دم کیسے ختم کر دیتا سینٹ پال؟ سینٹ پال کہیں یا بہرحال میں تو لفظ سینٹ اس کے ساتھ استعمال نہیں کرنا چاہتا، لیکن چونکہ ہمیں یہ ہدایت ہے قرآن مجید کی بھی کہ جو باطل معبود بنا لیے جاتے ہیں انہیں بھی ہم کوئی ان کے لیے توہین والے الفاظ استعمال نہ کریں، لہذا میں یہ لفظ استعمال کر رہا ہوں، ورنہ جی تو چاہتا ہے کہ کوئی اور لفظ اس کے لیے استعمال کیا جائے۔ لیکن جو بھی اس وقت دنیا میں اس کا معروف نام ہے پال، سینٹ پال، تو اس نے چونکہ ظاہر بات ہے کہ پوری بائبل کو کیسے ختم کر دیتا، ایک دم تورات کو کیسے ختم کر دیتا؟ تورات تو آج تک چلی آ رہی ہے بائبل کے ساتھ ملی ہوئی، یہ اولڈ ٹیسٹمنٹ، یہ نیو ٹیسٹمنٹ، یہ دونوں مل کر بائبل بنتی ہے۔ لہذا اب گورکھ دھندا بنانا پڑا انہیں، وہ تثلیث والا گورکھ دھندا، تین میں ایک، ایک میں تین، توحید بھی ہے تثلیث بھی ہے، تین میں ایک، ایک میں تین۔ اور یہ وہ شے ہے کہ جس نے عقیدے کا تعلق عقل سے منقطع کر، اسے سمجھ میں آنے والی بات ہے، تین میں ایک، ایک میں تین، ایک گورکھ دھندا ہے۔ نتیجہ انہوں نے یہ نکالا کہ ڈوگما در حقیقت اس کا عقل سے کوئی تعلق، ڈوگما تو عقیدہ ہے، اور اس عقیدے ہی کے اوپر سارے دین کی بنیاد ہے، باقی وہ عقل میں آئے نہ آئے، عقل کے لیے قابل قبول ہو یا نہ ہو۔ یہ بات اچھی طرح سمجھ لیجئے کہ اگرچہ ہمارے ہاں ہم بھی یہ بات کہتے ہیں کہ بہت سے حقائق جو ہیں کائنات کے وہ ایسے ہیں کہ جن تک عقل کی رسائی نہیں، اس کے لیے ہم مجبور ہیں، محتاج ہیں وہی کی ہدایت کے۔ لیکن دو چیزوں میں فرق کیجئے، ایک ہے عقل سے ماوراء ہونا اور ایک ہے عقل کے خلاف ہونا، ان دونوں چیزوں میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ ایک وہ حقائق ہے کہ جو عقل از خود ان تک رسائی حاصل نہیں کر سکتے، لیکن جب وہ سامنے آتے ہیں تو عقل تسلیم کرتی ہے کہ ہاں یہ بات سمجھ میں آتی ہے۔ ایک وہ چیزیں ہیں کہ جن کو عقل تسلیم نہیں کرتی، تو ایک ہے مخالف عقل، ایک ہے ورائے عقل، ان دونوں میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ ہمارے دین میں تو عقل کو اپیل کیا گیا، لعلکم تعقلون، لعلہم یعقلون، اولو الالباب الذین یعقلون۔ اب ظاہر بات ہے کہ عقل کو ہاتھوں برہانکم ان کنتم صادقین، لاؤ دلیل اپنی، تو دلیل سے عقل سے اپیل کی گئی۔ اور اس میں وہ رشتہ جو میں نے کئی مرتبہ بیان کیا علامہ اقبال کے اشعار کے حوالے سے کہ عقل گو آستہ سے دور نہیں، اس کی قسمت کے پر حضور ہے، اور گزر جا عقل سے آگے کہ یہ نور چراغ راہ ہے، منزل نہیں، منزل تک تو عقل نہیں پہنچائے گی لیکن راستہ تو دکھاتی ہے، اور جب کہ وحی کی روشنی سامنے آتی ہے تو عقل اس کی تصدیق کرتی ہے۔ یہ ہے ہمارا موقف اور یہ ہے عقلی معقول موقف۔ لیکن عیسائیت نے، بلکہ کہنا چاہیے پالیزم نے، مجھے یہاں پر لفظ عیسائیت اب استعمال کرنا نہیں چاہیے، اس لیے کہ حضرت عیسیٰ سے اب اس کی نسبت نہیں رہی، حضرت عیسیٰ سے اس کی نسبت جو ہے یہ مس نومر ہے، یہ غلط نام ہے۔ دی 100 کا مصنف جو ہے ڈاکٹر مائیکل ہارٹ، اس نے یہ بہت بڑی بات کہی، اس نے کہا در حقیقت موجودہ جو عیسائیت ہے اسے پالیزم کہنا چاہیے، یہ پالیزم ہے، کرسچینٹی نہیں، اس لیے کہ در حقیقت حضرت مسیح علیہ السلام کی تعلیم جب تک وہ دنیا میں تھے وہ یہ نہیں تھی کہ جو پال نے، البتہ اس نے پال کو بہت بڑا شک مانا، اس میں کوئی شک نہیں، اس لیے کہ اس نے تاریخ کے گھارے کا جو ہے وہ رخ موڑ دیا ہے، اللہ تعالیٰ کے صحیح دین کو گویا کہ قلع قمع کر کے ایک نیا دین اس طریقے سے پھیلایا ہے کہ آج بھی شاید دنیا میں کثیر ترین تعداد عیسائیت ہی کے نام لیواؤں کی ہے، واللہ عالم، یا شاید گوتم بدھ کے ماننے والوں کی ہے۔ بہرحال یہ کہ بہت بڑی تعداد میں آج حضرت مسیح علیہ السلام کی طرف جو منسوب ہے غلط طور پر دین، اس کے نام لیوا دیا گیا۔ اس اعتبار سے وہ یقیناً اس کا تو حق رکھتا ہے کہ اس کا نام اس کتاب میں آئے کہ جس نے تاریخ کے اوپر اثرات اپنے پیدا کیے۔ اور حضرت مسیح علیہ السلام جب تک دنیا میں تھے، عیسائیت کی حقیقت بنی اسرائیل یا یہودیت کے ایک فرقے سے زیادہ نہیں، ڈیٹیچ نہیں ہوا تھا یہ دین حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دین،
لیکن یہ کہ پال نے اسے بالکل ایک مستقل ذات، ایک جداگانہ دین کی شکل دے دی ہے، تو یہ پالزم نے در حقیقت سب سے پہلا کام یہ کیا کہ عقل سے بالکل تعلق منقطع کر دیا۔ عقیدہ ڈوگما جو ہے وہ خلاف عقل، جو بات عقل میں آئے نہ آئے بس مان لی۔ تو پہلی تو یوں سمجھیے کہ نقب جو لگی ہے دین کے اندر وہ اس تسلیس کے حوالے سے، اور تسلیس کا گورکھ دھندا خلاف عقل، لہذا ڈوگما کی جو اس کا لفظ استعمال ہوا ہے کہ بس اس کو تو ہم مانیں گے چاہے وہ عقل کے لیے قابل قبول ہو چاہے نہ ہو۔ دوسرا، اس سے بھی زیادہ آپ دیکھیے ایک سے ایک بڑھ کر اینٹ رکھی جا رہی ہے۔ خشت اول چون حجم مار کر تاثریہ امیر احمد یہ بات ہے۔ دوسرا، کفارے کا عقیدہ جو مبنی ہے صلیب کے عقیدے میں۔ مسیح نے انتہائی ذلت کی موت، یعنی صلیب کی موت جو ہے وہ خود کہتے ہیں کہ انتہائی ذلت کی موت، یہ ذلت کی موت کا پیالہ اس لیے پیا تاکہ اس کے ماننے والوں کی طرف سے کفارہ ادا ہو جائے۔ مسیح کفارہ ادا کر چکا ہے، اب جو شخص بھی مسیح کو مان لے گا اس کی گویا کی نجات ہو گئی، اس کا عمل سے کوئی تعلق، عمل ہو نہ ہو، بد کردار ہو، اچھا کردار والا ہو، نیک ہو، بھلا ہو، جیسا بھی ہو، برا ہو، بدماش ہو، لچا ہو، لفنگا ہو، مسیح کو مان لے، صرف ماننے پر، اس لیے کہ مسیح تو اس کی طرف سے کفارہ پیش کر دے۔ سارے گناہوں کا کفارہ جو ہے مسیح نے انتہائی ذلت آمیز موت جو ہے قبول کر کے گویا کہ اپنے ماننے والوں کے تمام گناہوں کا کفارہ دے دیا۔ یہ دوسرا عقیدہ۔ اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ تسلیس نے عقل سے تعلق توڑ دیا تھا مذہب کا، اس نے عمل سے تعلق توڑ دیا۔ ڈوگما ہی ڈوگما ہے، نہ عقل سے کوئی تعلق نہ عمل سے کوئی تعلق، کوئی تعلق نہیں رہا۔ دین کی جڑیں جو ہے دونوں اعتبار سے، دین کو نام ہی دو چیزوں کا، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، دونوں کی گویا کہ جڑیں منہدم ہو گئی، بنیادیں منہدم ہو گئی، جڑیں کاٹ دی گئی کہ نہ اس کا تعلق عقل کے ساتھ ہے نہ عمل کے ساتھ۔ تیسری بات آئی ہے، اس نے کہا شریعت منسوخ۔ یہ عجیب ہے، دیکھیے جسے آئرنی آف فیٹ کہتے ہیں انگریزی زبان میں۔ ابھی تک بائبل کے اندر سینٹ میتھیو کے جو روایت ہے، متی کی انجیل سے کہا جاتا ہے گاسپل آف دی لارڈ اکارڈنگ ٹو سینٹ میتھیو، اس میں جو سرمن آف دی ماؤنٹ ہے، ایک وعظ ہونے کے اعتبار سے واقعتاً میں اس کی عظمت کا بڑا قائل ہوں، عظیم ترین وعظ ہے دنیا کا۔ اس کے شروع میں یہ الفاظ موجود ہیں، ڈونٹ تھنک آئی ہیو کم ٹو ڈسٹرائے لا، ہرگز یہ نہ سمجھنا کہ میں شریعت کو ختم کر دیا۔ وہ یہ کہہ کر گئے تھے کہ شریعت موسوی تم پر لاگو رہے گی، عائد رہے گی، لیکن پال نے تیسرا نقب لگایا، شریعت ثابت کر۔ اس کی ضرورت کیوں محسوس ہوئی یہ بھی سمجھ لیجیے۔ حضرت مسیح یہ کہہ کر گئے تھے کہ میں صرف بنی اسرائیل کے لیے آیا ہوں، میں اسرائیل کے گھرانے کی کھوئی ہوئی بھیڑوں کی تلاش میں آیا ہوں۔ انجیل میں یہ الفاظ آج بھی موجود۔ حضرت مسیح نے اپنے حواریین کو جب بھیجا ہے کہ اب جاؤ تبلیغ کرو میری طرف سے، اس کی ہدایتوں میں ایک ہدایت یہ بھی ہے کہ تمہیں صرف اسرائیلیوں تک تبلیغ کرنی ہے، باہر نہیں، میں صرف اسرائیلیوں کی طرف رسول بنا کر بھیجا گیا۔ یہ الفاظ بھی موجود ہیں، اگرچہ اس وقت کے انجیل میں جو الفاظ ہیں وہ تو میں سمجھتا ہوں کہ حضرت مسیح علیہ السلام کے شایان شان نہیں ہے، وہاں کوئی نہ کوئی تحریف ہوئی ہے لفظی، اس لیے کہ وہاں تشبیہ یہ دی گئی ہے کہ کوئی اپنے بچے کے حصے کی روٹی جو ہے کتے کے آگے نہیں ڈالتا۔ گویا کہ جینٹائل جو ہیں غیر بنی اسرائیلی، انہیں اس جملے کی روح سے انہیں کتوں سے تشبیہ دی جا رہی ہے کہ میرے پاس میرے بچوں کے حصے کی روٹی ہے، میرے بچے ہیں اسرائیلی، میری روٹی جو ہے یہ جو میرے پاس ہے وہ اسرائیلیوں کے لیے ہے، کوئی اپنے بچوں کے حصے کی روٹی کتے کو نہیں کھلاتا۔ یہ جملہ تو میں سمجھتا ہوں حضرت مسیح کا نہیں ہو سکتا، لیکن یہ ہدایت کہ تمہیں تبلیغ صرف اسرائیلیوں میں کرنی ہے، یہ قرآن مجید کی روح سے ثابت ہے، اس لیے کہ قرآن بھی یہ کہتا ہے کہ رسولاً الی بنی اسرائیل، حضرت مسیح علیہ السلام رسول بنا کر بھیجے گئے تھے بنی اسرائیل کی طرف، اس لیے کہ وہ یوں سمجھیے کہ جسے ہمارے ہاں عام اصطلاحات میں علماء کہا کرتے ہیں تاج و تخت ختم نبوت، وہ تاج و تخت ختم نبوت تو ابھی منتظر تھا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا، کہ وہی آئیں گے تو انہی کی بعثت ہوگی پوری نوع انسانی کی طرف۔ آپ سے پہلے کسی رسول کی بعثت پوری نوع انسانی کی طرف نہیں ہوئی بشمول حضرت مسیح علیہ السلام۔ ہر جو ہے رسول جو آیا ہے آپ سے پہلے اپنی اپنی قوموں کی طرف آیا، لیکن اس قوم نے کیا کیا؟ پہلے تو یہ اصول توڑا، ہم اس دین مسیحی کی یا جو پالزم ہے اس کی اب تبلیغ کریں گے غیر اسرائیلیوں میں، وہاں انہیں دقت پیش آئی، شریعت موسوی بڑی بھاری شریعت ہے، اب وہ بھاری شریعت جو ہے اس کو قبول کرنا تو لوگوں کے لیے آسان نہیں۔ انہوں نے یہ کیا کہ یہ شریعت تم پر ثابت ہے، شریعت کا بوجھ تم پر نہیں، برڈن آف لا یہ تمہارے لیے نہیں۔ اور میں یہاں مثال دے دینا چاہتا ہوں، میں نے ہی تاریخ نے اپنے آپ کو دہرایا ہے، عبداللہ ابن سبا نے جو فتنہ شروع کیا تھا ہمارے ہاں، ہماری تاریخ میں جو اس کے اثرات میں پیدا ہوئے ان میں سے ایک جو ہے وہ شکل وہ اسماعیلیت والی ہے، کہ اسماعیلیت نے بھی بعین ہی یہی شکل اختیار کی ہے
ہندوستان میں آ کر جب اسماعیلی داعیوں نے جب تبلیغ کی ہے تو شریعت ثابت کر دی. آج آپ کو جو اسماعیلی ملیں گے ان کے ہاں کوئی شریعت نہیں ہے, کوئی نماز ہے, مسجد ان کی ہوتی ہے, جماعت خانہ ہوتا ہے, وہ کلب گھر ہے, آتے ہیں جمع ہوتے ہیں, کھانا کھاتے ہیں, اللہ اللہ خیر اللہ کو باتیں چیتیں کرتے ہیں. ان کے اوپر شریعت ہے ہی نہیں, نہ روزہ ہے نہ نماز ہے. اور بین ہی وہی جو اختیارات میں ابھی آپ کو بتاؤں گا کہ جو پوپ کے ہیں وہی ان کے امام حاضر کے اختیارات ہیں. بہرحال تیسری نقب جو میں نے عرض کیا آپ سے وہ یہ تھی کہ شریعت منسوخ, اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ اب دیکھیے ذرا غور کیجیے, ایک بہت بڑا خلا پیدا ہو گیا. وہ خلا کون پر کرے گا؟ شریعت کے بارے میں سارے اختیارات اب پوپ کو حاصل. وہ جس چیز کو چاہے حلال کر دے, جس چیز کو چاہے حرام کر دے, جس چیز کو چاہے قرار دے دے کہ یہ ممنوع ہے, جس چیز کی چاہے اجازت دے دے. اس لیے کہ اب شریعت تو نہیں, خلا ہے, اس میں سوالات تو پیدا ہو, یہ کام کیا جائے یا نہ کیا جائے, کون کرے گا؟ تو جب شریعت ختم ہوئی تو سارا